بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانوں، میرا آج کا ویڈیو کلپ سیاست کے حوالے سے ہے. تو میرا آج کا ویڈیو کلپ انتہائی اہم اور ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ علماء کرام ہے اور نہ طلباء کرام ہے، بلکہ جو لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور میرے جو عام بھائی ہیں ان کے لیے آج کا ویڈیو کلپ انتہائی ضروری ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، جو سیاست کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے اور جس کا سیاست کے ساتھ شوق ہو. تو ان لوگوں کے لیے میرا آج کا ویڈیو کلپ ہے، اس کو ضرور دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستوں، سیاست کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ دیکھو، میں سیاست سے پہلے آپ کو دو باتیں عرض کروں گا. نمبر ایک ملا یعنی مولوی، اور دوسرا مسجد. اس کے بعد میں سیاست پر گفتگو کروں گا. دوستو، ملا اور عالم یہ کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ ضروری ایک بات سن لیجئے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے بہترین طریقے سے وہ انسان کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہو. قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب بہتر اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو. تو جب ہم نے دنیا میں تلاش کیا، جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں بہترین جواب ہمیں مل گیا. یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ اور اللہ کی ڈر کو دل میں رکھنے والے کون لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 اور سورۃ فاطر سورت نمبر 35 اور اس میں بیان فرمایا ہے واضح طور پر، اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے بندوں میں سے زیادہ خوف رکھنے والے وہ لوگ علماء کرام ہیں. تو دوستو، اب یاد رہے، جب علماء کرام اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں زیادہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو یہ لوگ عبادت بھی بہترین طریقے سے کریں گے. تو عبادت کے لیے ہمیں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے. جو دوسری بات ہے، جب مسجد کی ضرورت ہوتی ہے تو مسجد میں ہمیں ایسے ایک انسان، ایسے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو حدیث اور قرآن کو سمجھنے والا بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا بھی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا وہ عالم الدین ہی ہے، تو لہٰذا ہمیں مسجد کے لیے عالم الدین کی ضرورت ہے. یہ تو مان گئے ہم، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اسی طرح دیگر ضروریات کی بنیاد پر اور دیگر جگہوں پر بھی ہم اس علماء کرام کے محتاج رہتے ہیں. جس طرح نکاح وغیرہ پڑھانے میں، جس طرح جب نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی پروفیسر، انجینئر اور کوئی ڈاکٹر یا کوئی بڑے جاب کرنے والا یا کوئی صاحب دولت انسان مصلی پر کھڑا نہیں ہوتا. امامتی کے لیے بھی اور نماز جنازہ کے لیے بھی وہ یہی عالم ہی کھڑا ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں. پھر عجیب سی بات یہ ہے کہ جب ہم مسجد اور محراب و منبر پر علماء کو مانتے ہیں
اور نمازی جنازہ کے لیے علماء کے محتاج ہے، تو پھر تیسری نمبر اور جو میرا مقصود ہے، جو بات میری مقصد ہے، وہ بات یعنی سیاست کے میدان میں علماء کرام پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آج میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ممبر و محراب کی مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے، عالم الدین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس سیاست کے میدان میں بھی عالم کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیاسی ہم مولویوں کو مانتے ہیں، سیاسی مولوی کو نہیں مانتے۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ سیاست کرنا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کا کام ہے مسجد سے مدرسہ، مدرسہ سے مسجد، بس اس کا سیاست کے میدان میں کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ بات دوستوں بالکل غلط ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس زمانے میں علماء کرام ہی بہتر لوگ ہیں۔ پھر یہاں پہ آپ ایک بات کو ضرور سن لیجئے اور سوچ و فکر کریں۔ مثلا ایک باپ اور بیٹا ہے، مثلا زید بکر کا باپ ہے۔ اب یہ زید صاحب دولت ہے، صاحب جائیداد ہے، اس کے پاس مال دولت جائیداد وغیرہ ہے۔ جب یہ زید مر جاتا ہے تو باہر سے کوئی آ کر اس کی دولت اور اس کی جائیداد پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ جب زید مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا ہی اس کی دولت اور اس کی جائیداد اور اس کی جتنی مال دولت ہے ان کا مالک بن جاتا ہے۔ یعنی زید کے مرنے کے بعد باہر سے کوئی بھی آ کر اس کے مال پر قبضہ نہیں ڈال سکتا، اور نہ لوگ چھوڑتے ہیں۔ پھر بھی اسی طرح جب کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کا جو کام ہو، اس کا جو جائیداد ہو، اس کی جو مقصد ہو، اس کو تکمیل تک پہنچانے والے ان کے ورثاء ہوتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اب آتے ہیں سیاست کی طرف۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، سیاست انبیاء نے کی ہے، سیاست تمام پیغمبروں نے کی ہے، اس پر انشاءاللہ میں احادیث بھی پیش کروں گا کہ سیاست کام کس کا ہے۔ جب سیاست کام پیغمبروں کا تھا، سیاست کا معنی بھی سمجھ لیجئے۔ سیاست کو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں، سیاست، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سیاست کا معنی ہے کہ لوگوں کا اصلاح کرنا، لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا، اور لوگوں کو فساد سے دور کرنا، اور لوگوں کو فسادات سے منع کرنا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کا اصلاح کرنے والے دنیا میں بہترین جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام تھے، اور لوگوں کو فسادات سے دور کرنے والے جو لوگ تھے دنیا میں سب سے بہترین وہ انبیاء کرام تھے۔ ٹھیک ہے، اب سیاست کا مطلب یہ ہے لوگوں کا اصلاح کرنا، اب سیاست کا مطلب یہ ہے لوگوں کو فسادات سے دور کرنا، یہی سیاست کا معنی ہے، اور یہ کام تھا انبیاء کرام کا۔ اب انبیاء کرام دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو اب اس انبیاء کرام کے اس کام کو کون سر انجام دے گا؟ یہ بھی انبیاء کا کام تھا سیاست۔ تو اب اس سیاست کے میدان میں اترنے والے لوگ وہ علماء کرام ہی ہوں گے۔ کیونکہ جب کوئی انبیاء علیہ السلام وفات پا گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو دوسرا پیغمبر آ کر دعوت تبلیغ اور اسی طرح سیاست کے کاموں کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام کے بعد دنیا میں اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کا جو خدمات کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ کون کرے گا؟ وہ علماء کرام کرے گا۔ کیوں علماء کرام کریں گے؟ وہ اس لیے کہ علماء کرام پیغمبروں کے ورثاء ہیں، جس کا ثبوت احادیث کے بے شمار کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے ورثاء ہے۔ اسی لیے سیاست کے میدان میں قدم رکھنا، سیاست کے میدان میں اترنا، سیاست کے میدان میں جانا، اور سیاست کا جو نظام ہے اس کو سنبھالنے والے علماء ہی ہوں گے۔
کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب زید مر جاتا ہے تو اس کی دولت مال، اس کا سب نظام سنبھالنے والا وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا وارث ہوتا ہے، باہر سے کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ جب سیاست کام پیغمبروں کا تھا تو اب باہر سے علماء کے علاوہ کوئی آ کر اس پر زبردستی سے ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ اس کے لیے بالکل ناجائز اور نامناسب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیاست جو ہے وہ علماء کا کام تھا، سیاست جو ہے وہ پیغمبروں کا کام تھا۔ اب انبیاء دنیا میں نہیں ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ علماء کو ملی ہے، تو اسی وجہ سے سیاست پر حق بنتا ہے کہ وہ سیاست کا حق علماء کرام کا ہی بنتا ہے کہ علماء کرام ہی سیاست کریں۔ لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں علماء کا کیا کام ہے سیاست سے، علماء کا کیا لینا دینا ہے سیاست سے؟ ہم مولویوں کو مانتے ہیں لیکن سیاسی مولوی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مولوی کو تو مانتے ہو لیکن اس مولوی کو نہیں مانتے جو پیغمبروں والے کام کرنے لگا ہے، جو انبیاء کی طرح لوگوں کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فسادات سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس علماء کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ اس علماء کو نہیں مانتے ہیں جو انبیاء کی مشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جو کام پیغمبروں کا ہے اس کام کی وجہ سے آپ علماء کو نہیں مانتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے بنے؟ جس کام کے بارے میں احادیث موجود ہے اس کام کی وجہ سے آپ علماء کے مخالف ہیں، تو آپ کس طرح پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ تو کس طرح آپ پیغمبر کو مانتے ہیں؟ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ بخاری شریف کا شرح ہے، تو اس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے جس میں صراحتاً ذکر ہے کہ سیاست کس کا کام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 604 میں حدیث نقل کی گئی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اور پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ علامہ بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہے، جلد نمبر 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 144 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو نقل کیا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث اسی طرح احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ مشکات المصابیح، مشکات شریف کی شرح، جیسا کہ لمعات التنقیح، اس میں بھی یہی حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں جلد نمبر 6 اور لمعات التنقیح جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 457 ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل کی سیاست کرنے والے، ان کے زمانے میں سیاستدان جو تھے وہ انبیاء کرام تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ جب پہلے زمانے میں ایک پیغمبر وفات پا لیتا، ایک پیغمبر دنیا سے چلا جاتا، تو اس پیغمبر کا کام دوسرا پیغمبر آ کر کرتا تھا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام وفات پا گیا، دنیا سے تشریف لے گیا، اب دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، باقی پیغمبر نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جانے والے وہ یہی علماء کرام ہیں۔ علماء کے علاوہ کوئی اور بھی پیغمبر کے مشن کو آگے نہیں لے سکتے، اور نہ ان کو طریقہ آتا ہے، نہ وہ سلیقہ جانتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر کے مشن کو آگے لے جانا ہے۔ تو دوستو خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کتاب پر، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم احادیث کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں علماء کے خلاف لگے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو عالم الدین سیاست کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، سیاست کو نہیں مانتا ہے، میں اس کو عالم ہی نہیں مانتا ہوں، کیونکہ سیاست کو ماننا ایمان ہے، سیاست کو تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے، جو حدیث کو نہ مانے وہ کس طرح عالم ہو سکتا ہے؟
اور جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا دوستوں ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم علماء کی قدر و احترام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی زیادہ قدر کریں جو سیاست میں قدم رکھتے ہیں، جو سیاست کے میدان میں اترتے ہیں، جو سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں، کیونکہ دراصل وہی دین کا کام کرتے ہیں۔ دوستوں جب ہم عالم کو جنازے کے وقت مانتے ہیں، مسجد کے وقت مانتے ہیں، محراب پر مانتے ہیں، منبر پر مانتے ہیں، اسی طرح جب نکاح کا وقت ہوتا ہے عالم کو مانتے ہیں، لیکن افسوس آج دنیا میں جتنا نظام گڑبڑ ہے، دنیا میں جتنا فسادات ہوتا ہے، دنیا میں جتنی نفرت پھیلتی ہے، دنیا میں جتنے نافرمانی ہوتے ہیں خدا کی، ان کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی علماء کے خلاف ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کو سیاست کے میدان میں مانتے نہیں ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی علماء کی توہین اور گستاخی اور تذلیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیاست کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کا اصلاح کرنا۔ اب جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو حدیث کو سمجھتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا اصلاح کون بہتر کر سکتا ہے؟ لوگوں کا اصلاح تو وہ کرے گا نا جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو حدیث کو سمجھتا ہے۔ لوگوں کو فسادات سے تو وہ روک سکتا ہے، وہ اچھی تربیت کر سکتا ہے، اچھا راستہ دکھانے والا تو وہ ہوگا نا جو پیغمبر اور خدا کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہو اور خوف خدا دل میں رکھتا ہو اور اہل ایمان کے لیے دل میں تڑپ رکھتا ہو، وہی اس امت مسلمہ کا صحیح اصلاح کر سکتا ہے، اور وہ لوگ صرف علماء کرام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کا دفاع کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کا ساتھ دیں، تو ہمیں چاہیے ہم علماء کرام کے ساتھ ایک آواز، ایک قوت اور ایک طاقت بن کر سیاست کے میدان میں علماء کرام کا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا معاشرہ کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر ہماری یہ حالت ہو جائے، تو اگر ہماری حالت یہ ہو، اسی طرح روز بروز ہم اس کام میں لگے ہوں گے کہ سیاسی علماء کے خلاف بولنا، اس کے خلاف پوسٹیں کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال سیاسی علماء کے خلاف کرنا، تو عن قریب دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ دوستوں خدا را قرآن کی طرف رجوع کرو، حدیث کی طرف رجوع کرو، اس سیاسی ان مولویوں کا ساتھ دو۔ سیاست کوئی دین کی مخالف چیز نہیں ہے۔ جس طرح دینی اسلام نے نماز کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اسی طرح سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سیاست دینی اسلام کا ایک اہم، ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اسی طرح سیاست کرنے والے علماء اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہی ہوتے ہیں۔ جو باطل پرستوں کا مقابلہ کر کے سیاست کے میدان میں اترتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس حوالے سے اور بھی تفصیلی باتیں کروں، ڈھیر سارے کتابوں سے میں آپ لوگوں کو حوالہ جات پیش کروں، اردو، پشتو، اسی طرح میں آپ حضرات کو عربی تفاسیر، اور اسی طرح میں آپ حضرات کو احادیث کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کر کے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی ویڈیو کلپ بناؤں، لیکن دوستوں کے کہنے پر میں نے مختصر سا ویڈیو بنا دیا۔ انشاءاللہ اس حوالے پر میں ایک تفصیلی ویڈیو کلپ بھی بناؤں گا، اور یہ کلپ تو میں نے عام لوگوں کے لیے بنایا کہ سیاست کا ثبوت حدیث سے پایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگلی ویڈیو میں علماء کرام اور ان طلباء کرام کے نام ایک ویڈیو کلپ بناؤں گا جو طلباء اور علماء سیاسی مولویوں کے خلاف ہے۔ میں ان کو قرآن مجید سے ثابت کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا کہ سیاست جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ایک ویڈیو کلپ ان علماء کے نام ہی بنا دوں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے جتنے ساتھی ہیں آج کے بعد ہم سیاسی علماء کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ان علماء کا ہی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں